रुबनीस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रुबनीस वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी डिप्रेशन। समटाइम आपको इन दोनों चीज़ों में फ़र्क महसूस नहीं होता, इनमें क्या डिफरेंस है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज क्या है। टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिप्रेशन की, पैनिक अटैक की। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स जनाब इसके बहुत कॉमन हैं और शायद आपको सिम्टम्स सोच के ये लगे, सुन के ये लगे कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो हमें रोज़ होता है। तो इसी में तो आपने फ़र्क महसूस करना है कि हमें रोज़ ऐसा क्यों होता है और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है। हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम की कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है, जो आपकी बॉडी में एक बीमारी पल रही होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। और एंजाइटी एक वाहिद ऐसी ही बीमारी है जो कि आपको कभी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। और दिमाग किसी को पढ़ने की ज़ाहिर बात है, वो इतनी ताकत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि आपका दिमाग पढ़ सके। लिहाजा आपके दिमाग के अंदर ये बीमारी पल रही होती है। और ये कोई एक दो दिन की बीमारी नहीं होती, ये सालों की स्ट्रगल की बीमारी होती है। जो आपने सालों स्ट्रगल किया होता है ना, बेसिकली ये वो बीमारी होती है जो आपके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता पल पल के नेगेटिविटी डेवलप कर देती है या मायूसी पैदा कर देती है। तो चलिए बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में इसका जो अगर मैं कॉमन सिम्टम की बात करूँ तो सम टाइम लोगों का स्टमक डिस्टर्ब रहता है। एंजाइटी में, डिप्रेशन में आपका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। आपको नोज़िया फील होता है, वॉमिटिंग फील होना, आपको भूख ना लगना। ये इतने छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं कि शायद हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते। दूसरा, आपको थकावट फ़ील होना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है कि आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके भी आपको लगता है कि मैं थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा ये। फिर तीसरा इसका सिम्टम्स में आ जाता है सर दर्द, आधे सर का दर्द, आपकी आईब्रोज के ऊपर जो हमें आंखों में दर्द होता है वो दर्द, और ख़ासकर बैक पे, आपके शोल्डर में दर्द, आपके सर की बैक साइड पे दर्द। और ऐसा भारीपन और खिंचाव महसूस होना कि आपने जैसे कि अपने शोल्डर पे बोरियां रखी हुई हों। कोई बहुत बड़ी 20-25 किलो की बोरी आपने सर पे और अपने शोल्डर पे रखी हो, इतना वज़न आपको महसूस होता है। तो ये भी एक एंजाइटी डिप्रेशन की अलामत है। इसके अलावा आपको चक्कर आना, आपका दिल घबराना, दिल जैसे बैठा जा रहा हो, जैसे कोई हम सैड न्यूज़ सुनते हैं उसके बाद दिल हमारा एकदम से बैठ जाता है, इस तरह की फीलिंग आना, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको ये महसूस होना कि नहीं, पता नहीं मुझे साथ कुछ मसला ना हो जाए, मेरे साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। इस तरह का खौफ बैठना, हर एक चीज़ का खौफ, किसी चीज़ को यूज़ करते हुए। कुछ लोगों को किचन में जाते हुए खौफ आता है कि चूल्हा जलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था कि मैंने किचन में जाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे खौफ बैठ गया था मरने का। मरने का खौफ बैठना ये बहुत ही कॉमन अलामत है। और अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं तो अगला बंदा यही कहता है कि मौत तो बरहक है, वो तो आनी है, उसमें खौफ वाली क्या, अगर खौफ वाली बात है तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खौफ आ रहा है, तो तुम इस तरह अच्छे काम करोगे। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इन सारे सिम्टम्स में से अगर कोई भी एक चीज़ आपको मुसलसल तंग कर रही है, वो इतनी हावी हो गई है कि आप मज़ीद कुछ कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, तो ये आप। फिर इसके सिम्टम्स में आता है आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाना। अमूमन लोगों को हार्ट बीट बैठे बैठे तेज़ हो जाती है, उनका ऐसा लगता है उनको दम घुट रहा है, उनको सांस सही नहीं आ रहा। तो वो सोचते हैं कि हमें शायद वीकनेस हो गई है या हमें कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। बेसिकली उनको पैनिक अटैक आ रहा होता है, जो कि एनजाइटी होती है उनको, और उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या हो रहा है। और ये फीलिंग अगर वो किसी से डिस्कस करते हैं तो उनको नेगेटिव ही आंसर मिलता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। फिर आपको सोते में ऐसा लगना कि शायद आपका दम घुट रहा है और आपकी आँख खुल जाए, ये भी एक सिम्टम्स में आता है। आपके हाथ काँपना, लाइक आप किसी को ग्लास पकड़ा रहे हैं या वैसे ही अपना हाथ हवा में रखें तो आपका हाथ जो है वो शेक करता है। तो ये इसकी अलामत है, आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी होती है। उसमें ये होता है कि आप लोगों से बात करने में कतराते हैं। आप ज़्यादा जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पे गैदरिंग होगी, यहाँ ज़्यादा लोग होंगे, आप उसको अवॉइड करते हैं, आप वहाँ जाना पसंद नहीं करते। या आप अगर ज़बरदस्ती आपको जाना पड़ रहा हो या मजबूरन जाना पड़ रहा हो, तो आपकी तबीयत बहुत अजीब हो जाती है, आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आपके हाथ बॉडी शेक कर रहे होते हैं। तो ये भी एक एंजाइटी की अलामत है और ये सोशल एंजाइटी। दूसरा, आपको ट्रैवलिंग
میں خوف آنا، لائک آپ کہیں ٹریول کرنے لگے ہوں تو آپ کو یہ ہو جائے کہ نہیں 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 میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی، میں تو مر جاؤں گی یا مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ لوگوں کو فلائٹ فوبیا ہوتا ہے، وہ بھی انزائٹی سے ہی اس کا لنک ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو گاڑی میں بیٹھ کے مطلب گھبراہٹ ہونا اور ان کو یہ لگنا کہ شاید میں اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا یا سکتی، تو وہ اس میں نہیں سفر کر پاتے، تو یہ بھی ایک انزائٹی ڈپریشن کی علامت ہے۔ دوسرا، موت کا خوف پڑ جانا، موت کا خوف اتنا طاری ہو جانا کہ آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو رہی ہو اور آپ اتنا موت کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ کچھ لوگ کسی کی میت سے واپس آتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو جائے ان کے گھر نہیں جاتے، اور کچھ لوگ چلے جائیں کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ اس کو دیکھ نہیں پاتے، اور واپسی آنے کے بعد کتنا عرصہ ان کو لگتا ہے اس چیز سے اوورکم کرنے میں، اور انہیں موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس جگہ لیٹا ہوں گا، پھر ایسا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، لائک ہم لوگ اس چیز پہ بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ بیسیکلی یہ انزائٹی کی علامت ہے، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آخر ایک ٹائم پہ آ کے ہمیں اتنا اوور تھنکنگ ہم کیوں کرنے لگے؟ تو یہ بیسیکلی علامت ہے، آپ کو اس چیز کا پرابلم ہے، آپ کو ایک بیماری ہے۔ اور دیکھیں، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کا کام ہے انہیں سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دل کی بیماری ہوتی ہے لوگوں کو، جیسے اور بیماریاں ہو جاتی ہیں، کوئی کسی کو شوگر ہوتی ہے، یہ بھی ایک دماغی بیماری ہوتی ہے۔ پلیز اس کو سمجھیں اور لوگوں کو ججمنٹل، مطلب جو لوگوں کے لیے ججمنٹل نہ بنے، چیزوں کو جج نہ کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ کی وائف ہیں، اگر آپ سے ڈسکس کرتی ہیں کہ مجھے ایسا ہوتا، تو پلیز ان کائنڈلی ان کا مذاق نہ اڑائیں، انہیں یہ نہ کہیں تم تو مرنے سے ڈرتی ہو یا کچھ۔ اور اگر وائف میری بات سن رہی ہیں تو پلیز اپنے ہسبینڈ کو جج نہ کریں، اگر ان میں کچھ ایسا سمٹمز آپ دیکھ رہی ہیں تو ان کو سپورٹ کریں اور انہیں لے کر جائیں ڈاکٹر کے پاس، ان کو اس بات پہ راضی کریں۔ اور جتنے انزائٹی پیشنٹ میری یہ بات سن رہے ہیں، جو اس چیز سے گزر رہے ہیں یا جو سمٹمز اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہیں، جنہیں آپ یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہاں انہیں انزائٹی ہے، تو کائنڈلی ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اور انزائٹی کے جو ڈاکٹر ہیں نا، وہ پاگل خانے کے ڈاکٹر بالکل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بات بہت کامن ہے کہ تمہیں انزائٹی ہے تو تمہیں پاگل خانے جانا پڑے گا، تم پاگل ہو چکی ہو یا ہو چکے ہو۔ تو بہتر رہے گا کہ آپ کم سے کم لوگوں سے ڈسکس کریں کہ آپ کو انزائٹی ہے، اور پلیز ججمنٹل نہ بنیں، کسی کو بھی لے کے اس کو جج نہ کریں کہ یہ تو اس طرح کی بات کر رہا ہے، یا تم تو یار تمہیں تو نماز قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تم اس طرح بول رہے ہو، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے جیسے کہ شوگر اور بیماریاں ہیں، تو اس کو بیماری سمجھ کے اس کا علاج کروائیں ٹائم سے، تاکہ وہ بندہ اس چیز سے نکل سکے، کیونکہ وہ بندہ اس وقت اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ وہ شاید اپنی ساری باتیں بتا نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ محسوس کیا کر رہا ہے۔ ایک انزائٹی ڈپریشن پیشنٹ کو نا سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو ہم شاید نہیں کرتے۔ ہم صرف نیگیٹو بات کرتے ہیں، آگے اس پہ طنز کرتے ہیں یا ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اس کو جج کرتے ہیں کہ بظاہر تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بظاہر تو یہ یہاں گھوم رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے مجھے انزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے۔ ایکچولی یہ ایسی بیماری ہے جو شاید آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہوتی نا، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ تو پلیز، اگر آپ ہسبینڈ ہیں، آپ کی وائف آپ سے بات شیئر کرتی ہیں کہ انہیں موت کا خوف آ رہا ہے یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، تو انہیں سپورٹ کریں۔ اور اگر آپ وائف ہیں اور آپ میری بات سن رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کو یہ پرابلم ہے، تو آپ انہیں سپورٹ کریں۔ یا آپ کی فیملی ممبر میں کوئی آپ سے ڈسکس کرتا ہے بات، تو آپ اس کو ایک تو ڈسکلوز نہ کریں، دوسرا اس کو سپورٹ کریں، آپ اسے کہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، یہ علاج جو ہے نا، آپ پراپر کروا لینا، تو یہ اس کو آپ کو لائف ٹائم کوئی دوائی نہیں کھانی پڑتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ کسی کو انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے تو جی یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کو پاگل خانے ہی جانا پڑے گا، اس کا علاج پاگل خانے میں ہے۔ یا اگر کسی نے دوائی شروع کر دی، نیند کی گولی ہے یا انزائٹی کی گولی ہے، تو بھائی وہ تو نشے کی دوائیاں کھاتا ہے، اس کو تو وہ تو یوز ٹو ہے، اس نے تو ساری زندگی دوائی کھانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ڈاکٹر خود آہستہ آہستہ آپ کو یہ دوائی چھڑوا دیتے ہیں۔ آپ اپنے 10 سال برباد کر لیں تو بہتر نہیں کہ آپ 2 سال میں اپنا علاج کروا کے آپ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آ جائیں؟ اور اس میں کہ منع نہیں ہے، اس میں مطلب برائی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم علاج کرواؤ۔ مطلب ہمیں جو بھی ہمیں بیماریاں آتی ہیں، ہم تو خود کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ جاؤ علاج کرواؤ، اپنی جانوں پہ نقصان نہ کرو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اور بیماریوں کو سیریس لیتے ہیں نا، اسے بھی ہمیں سیریس لینا چاہیے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کیونکہ میں خود اس چیز سے گزر چکی ہوں اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ سپورٹ نہیں تھی، تو میرے دماغ میں بہت خیال آیا کہ میں بہت سے گروپ میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں آئے دن یہی کمپلین آ رہی ہوتی ہے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے لڑکیوں کی، یا مجھے ویسا فیل ہو رہا ہے۔
تو لوگ ان کو یہی جج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں کہ تم نماز روزہ نہیں کرتی ہوگی یا تمہارے ہسبینڈ نماز روزہ نہیں کرتے ہوں گے. تو پلیز ان کو آپ سپورٹ کریں، ان کا خیال رکھیں. یہ آپ کے پیارے رشتے ہیں، اور آپ کسی بھی اپنے پیارے کو اگر تکلیف میں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی تکلیف ہوگی. جو سمٹمس میں نے آپ کو بتائے، اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹمس ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں اور اپنی بات مجھ سے بآسانی شیئر کر سکتے ہیں. آپ میرے انسٹاگرام پیج پر مجھے میسج کریں کہ اس ٹاپک پر جتنی بات کی جائے نا وہ کم ہے، کیونکہ اویئرنیس بالکل نہیں ہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس کی اویئرنیس لینے کی اور دوسرے کا سپورٹ کرنے کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو شارٹ کرتی ہوں، اور اس کے باقی کے پارٹس میں ان قریب اپلوڈ کروں گی، کیونکہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. لہٰذا آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی یا نہیں آئی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بٹن کو پریس کریں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جب بھی میں اب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں. بہت شکریہ آپ کا مجھے سپورٹ کرنے کا، آپ لوگ کی محبتوں کا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ.